اعتکاف۔ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت آگ سے آزادی ہے، اور اس عشرے میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ بعض کے اعتکاف کر لینے سے سب کی طرف سے کفایت ہو جاتی ہے۔ جس نے رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو وہ اعتکاف مثل 2 حج اور عمروں کا ہوگا، یعنی اتنا ثواب ملے گا۔ بہقی معرف الحدیث۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ہر سال ایک بار قرآن پڑھا جاتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو 2 بار پڑھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال میں 10 دن اعتکاف کرتے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اس میں 20 دن اعتکاف فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کرتے۔ ایک سال اعتکاف نہ فرمایا۔ جب آئندہ سال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں فرمایا، وہ گناہوں سے دور رہتا ہے، نیکیاں کرنے والے کی طرح اس کی نیکیاں جاری کی جاتی ہیں۔ احادیث میں منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک جگہ مخصوص کر دی جاتی، اور وہاں کوئی پردہ چٹائی وغیرہ ڈال دیا جاتا یا کوئی چھوٹا خیمہ نصب ہوتا۔ روزے کی فضیلت۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے اس کو روزے کے علاوہ 10 نیکیوں کا ثواب 700 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار اپنی شہوت اور کھانا اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے خوشی کے 2 وقت ہیں، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور جس وقت اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے ڈھال ہیں۔ جس دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو فحش بات نہ کرے، شور نہ مچائے، اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس سے لڑے وہ کہے میں روزہ دار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور برا کام کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے یا پی لے وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ صدقہ فطر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ صدقہ فطر واجب ہے، یعنی اگر پچھلے سال ادا نہیں کیا تو اب ادا کرے۔ صدقہ فطر میں روزہ شرط نہیں، یعنی اگر کوئی شخص رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا تو بھی اسے ادا کرنا لازمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ المکرمہ کے گلی کوچوں میں منادی کر دے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا، 2 مد یعنی تقریباً 2 سیر گیہوں کے یا اس کے سوا 1 سائے یعنی 3.5 سیر سے کچھ زائد کسی دوسرے غلے یا کھجور وغیرہ کا، اور یہ صدقہ نماز عید کے لیے جانے سے قبل دے دینا چاہیے۔ رخصت رمضان المبارک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری رات میں میری امت کو بخش دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا، نہیں، لیکن اگر کام کرنے والا اپنا کام پورا کر لے تو اس کو اس کا اجر پورا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم روزے کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور ہم دائمی روزہ دار ہو جائیں، آمین۔